اوکے جی، آج جو دو فنکشن ہم پڑھنے جا رہے ہیں نا وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. انفیکٹ 4 فنکشن ہیں، اپیرنٹلی وہ 2 فنکشن ہیں. ایک ہے سرچ کا فنکشن، ایک ہے فائنڈ کا فنکشن. اب سرچ اور فائنڈ جو ہیں وہ دونوں آلٹرنیٹیولی یہ ٹرمز یوز ہوتی ہیں. اسی طرح ریپلیس اور سبسٹیٹیوٹ جو ہیں یہ بھی آلٹرنیٹیولی یوز ہوتی ہیں ٹرمز. تو ان فیکٹ ہم اس کے اندر جو دیکھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے اگر کسی جگہ سے کوئی ٹیکسٹ سرچ کرنا ہے ایکسل کے اندر ٹیکسٹ اسٹرنگ میں سے، تو وہ کیسے سرچ کرنا ہے، فائنڈ کرنا ہے. پھر ان دونوں میں سرچ اور فائنڈ میں کیا فرق ہے. اسی طرح ریپلیس کرنا ہے اور سبسٹیٹیوٹ کرنا ہے، ریپلیس اور سبسٹیٹیوٹ میں کیا فرق ہے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ سرچ اور فائنڈ اور ریپلیس جیسے کہ مائکروسافٹ ورڈ میں ہوتا ہے یا پاور پوائنٹ میں ہوتا ہے، اسی طرح وہ ایکسل میں ہے. جیسے ہوم کی ٹیب پہ جائیں تو یہاں آپ کو بالکل اینڈ پہ یہ فائنڈ اینڈ سلیکٹ جہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس کو اگر آپ ایروہیڈ کو پریس کریں تو آپ کو یہاں پہ فائنڈ بھی مل جاتا ہے، ریپلیس بھی مل جاتا ہے. تو اگر یہ دونوں یہاں پہ موجود ہیں، ریپلیس میں بھی اور فائنڈ کے آپشن بھی موجود ہیں، تو یہاں سرچ اور ریپلیس کے جو فنکشن ہے اس کی کیا ضرورت ہے. بالکل بات ٹھیک ہے. اگر آپ نے ایک ٹیکسٹ ریپلیس کرنا ہے کسی جگہ پہ ایک ڈاکومنٹ کے اندر تو آپ ضرور یہ آپشن یوز کریں. لیکن سرچ اور ریپلیس جو ہیں اگر ان کے ریزلٹ کو آپ نے کسی فنکشن میں فردر یوز کرنا ہے، جو کہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے بھی، تو ان دیٹ کیس پھر آپ کو یہ جو آپشن ہے، یہ جو فائنڈ اینڈ ریپلیس جیسے ہوتا ہے ورڈ کے اندر بھی ہے، پاور پوائنٹ کے اندر بھی ہے، ایکسل میں بھی ہے، پھر اس کا آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا. تو اس لیے ایکسل نے سرچ اور ریپلیس کے فنکشن یہاں پر الگ سے دیے ہوئے ہیں. اسی طرح فائنڈ اور سبسٹیٹیوٹ کا بھی دیا ہوا ہے. تو لیٹ سی کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں. پہلے ڈیٹا سیٹ کو سمجھیں. یہ مین ٹیکسٹ ہے میرے پاس یہاں پہ، ٹھیک ہے، 3 ڈفرینٹ لکھے ہوئے ہیں. میں نے سرچ کیا کرنا ہے، میں نے سرچ کرنا ہے اس میں جے جو ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو اس کا مجھے رزلٹ دے دو. اب رزلٹ کیا ہوتا ہے فارمولا لگانے کے بعد بتاتا ہوں. اس طرح سیکنڈ میں نے اے ڈھونڈنا ہے اور لاسٹ میں نے ای ڈھونڈنا ہے. تو یہ جو 3 سیل ہیں یہاں پہ مجھے رزلٹ چاہیے. ان تینوں کو میں سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ میں فنکشن لگاتا ہوں از ایکول ٹو SEAR. جیسے ہی میں نے SEA لکھا تو سرچ کا فنکشن آ گیا. ٹیب پریس کیا. اس کے آرگومنٹ کو سمجھیں. پہلے اس کا آرگومنٹ یہ ہے کہ فائنڈ ٹیکسٹ. کیا ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں آپ؟ پہلے وہ بتائیں کہ آپ ڈھونڈنا کیا چاہ رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا، پہلے بھی بتایا اور بار بار بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات آپ کو ذہن نشین ہو جائے کہ اگر آپ نے ہارڈ پانچ کوئی نمبر کرنا ہے، یہاں پہ جیسے میں لکھتا ہوں میں جے ڈھونڈ رہا ہوں، تو وہ مجھے کوٹیشن مارک میں بتانا ہے کہ میں یہ چیز ڈھونڈ رہا ہوں. دوسرا آپشن وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ اچھا آپ جے تو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن کہاں پہ ڈھونڈ رہے ہیں، سورس کیا ہے جس کے اندر سے آپ نے ڈھونڈنا ہے ود ان ٹیکسٹ. تو میں کہہ رہا ہوں میں نے اس ٹیکسٹ میں سے ڈھونڈنا ہے کہ جے جو ہے وہ ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو ذرا مجھے بتائیں کہ اس کا جو رزلٹ ہے وہ کیا ہے. اب رزلٹ جو ہے میں آپ کو اپفرنٹ اس لیے نہیں بتا رہا کہ جب رزلٹ آئے گا یہاں پہ اس فنکشن کا تو پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. تیسرا جو آرگومنٹ ہے وہ اسکیئر بریکٹ میں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ آپشنل ہے. آپشنل سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کاما پریس کریں تو اگر آپ اس کو اسکپ کر دیں تو یہ فنکشن پھر بھی کام کرے گا. جیسے میں نے یہ کاما پریس کیے بغیر انٹر پریس کیا تو اس نے مجھے ایک رزلٹ دے دیا 6. اب اس 6 کو انٹرپریٹ کرنا جو ہے وہ کس طرح سے انٹرپریٹ کرنا ہے. آپشنل آرگومنٹ بھی جو ہے ہم وہ یوز کرتے ہیں پھر نیکسٹ ایگزامپل میں کہ وہ کیا چیز ہے. لیکن ابھی اس رزلٹ کو سمجھیں. اس رزلٹ میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہاں I have found J in this string and J is the 6th character of this string. یہ آنسر دے گا کہ اس کی پوزیشن کیا ہے اس ٹیکسٹ کے اندر. 6th کیسے ہے؟ دیکھیں 4 کریکٹر تو ہو گئے ASIM، 5واں کریکٹر ہو گیا اسپیس اور 6ٹھا کریکٹر ہو گیا جے جو ہم نے یہاں سے سرچ کیا ہے اس کے اندر. اسی فنکشن کو آپ دوسرے طریقے سے بھی لگا سکتے ہیں. از ایکول ٹو سرچ کر کے آپ کہتے ہیں کہ فائنڈ ٹیکسٹ. اب میں ہارڈ پنچ کی بجائے یہ ریفرنس دیتا ہوں، میں یہ ٹیکسٹ ڈھونڈ رہا ہوں. کہاں سے ڈھونڈ رہا ہوں؟ اس ٹیکسٹ سے ڈھونڈ رہا ہوں. اور اب آپشنل آرگومنٹ کو میں ایکسپلین کرتا ہوں. آپشنل آرگومنٹ سے مراد یہ ہے کہ جب وہ سرچ کرنا شروع کرے تو وہ کہاں سے سرچ کرے، پوزیشن کہاں سے وہ سرچ کرنا شروع کرے. جیسے اگر میں کہوں کہ فرسٹ سے شروع کرے تو وہ اے سے شروع ہوگا، کہے گا جے ہے نہیں ہے، اوکے وہ اپنے پاس 1 سیو کر لے گا، پھر دیکھے گا یہ ایس ہے،
2 हो गए, फिर 3 हो गए, 4 हो गए, 5 और छठे नंबर पे उसको जे मिला। अगर मैं कहता हूँ नहीं तुम शुरू ही जो है ना वो 7वीं पोजीशन 7वें नंबर से करो, जैसे मैं 7 कह देता हूँ, अब वो क्या करेगा कि वो 7 पोजीशन सर्च करेगा, पहले 7 कैरेक्टर्स को वो छोड़ देगा सर्च में से, वो कहेगा पहले 7 कैरेक्टर्स तो इररिलेवेंट है, 7 के बाद मुझे ढूंढना है कि क्या जे है या नहीं है। अब जब मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा तो वो मुझे एरर दे देगा। क्यों एरर देगा? वो कहेगा कि 4 कैरेक्टर्स ये आसिम, 5वीं स्पेस, छठा जे ये आ गया, 7वां जो है वो ए। अब उसने जो सर्च करनी है वो सर्च कर रहा है AVEB के अंदर, और इसके अंदर ऑफ कोर्स उसको जे नहीं मिला। जब उसको जे नहीं मिला तो उसने एरर दे दी। अगर मैं इसको कहता हूँ कि नहीं तुम दूसरी पोजीशन से सर्च करो, तो वो ये ए को इग्नोर कर देगा, एस से स्टार्ट करेगा। इन दैट केस भी उसने मुझे बताया कि इसके अंदर उसकी पोजीशन जो है वो 6th है। अच्छा, अब यही वाला फंक्शन जो है हम बाकी जगह पे कॉपी करते हैं, क्योंकि मैंने रेफरेंस दे दिया अब इस सेल का जे। अब निचले वाले सेल में जब आएगा तो वो ए ढूंढेगा, और उससे निचले वाले सेल में आएगा तो ई ढूंढेगा। अब इसको हमने यहाँ पे किया, एडिट मोड में गए, कंट्रोल एंटर प्रेस किया, तो उसने कहा ए जो है वो 7वीं पोजीशन पे है। क्यों 7वीं पोजीशन पे है? इनफैक्ट तो वो पहली पोजीशन पे है, लेकिन मैंने जब उसको फार्मूला में कह दिया कि 2 ऑनवर्ड ढूंढो, पोजीशन 2 ऑनवर्ड, तो उसने एस से स्टार्ट किया। अगर मैं इसको कहूँ कि पोजीशन 1 से ढूंढो, तो ये कहेगा कि पहला ए जो है वो पहली पोजीशन पे है। तो ये जो ऑप्शनल आप देते हैं यहाँ पे आर्गुमेंट, ये बड़ा मैटर करता है। अगर आप इसको स्किप कर देते हैं, जैसे मैंने नहीं दिया, तो फिर डिफॉल्ट जो है इसका 1 है, यानी कि वो शुरू से स्टार्ट करना शुरू करेगा, सर्च करना शुरू करेगा। इसी तरह जो ई है उसने यहाँ पे बताया कि ई जो है वो JAV के बाद आ रहा है, तो उसने उसकी पोजीशन 9th बता दी। 4 कैरेक्टर आसिम के, 5वां स्पेस, और 2 कैरेक्टर जे और ए 7 और V 8 और E 9, तो 9th पोजीशन उसने दी। अब यही फंक्शन जो है वो हम फाइंड में, फाइंड का भी सेम यही फंक्शन है। अब ये यूज करते हैं, यही टर्म्स हमने सर्च करनी, यही टेक्स्ट है, लेकिन अब फाइंड के फंक्शन से करते हैं। अब हम लगाते हैं इज इक्वल टू फाइंड, और इसके आर्गुमेंट देखते क्या है। इसके आर्गुमेंट बिल्कुल सेम वही है। आप क्या ढूंढ रहे हैं? मैं ये चीज ढूंढ रहा हूँ। कहाँ से ढूंढ रहे हैं? इससे ढूंढ रहा हूँ। यानी सर्च और फाइंड के आर्गुमेंट्स बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें फिर फर्क क्या है, फर्क भी एक्सप्लेन करते हैं। और स्टार्ट नंबर हमारा 1 ही है, तो हम इसको यहाँ पे ऑप्शनल आर्गुमेंट को रहने देते हैं। बाय डिफॉल्ट वो 1 आ जाएगा, कंट्रोल एंटर करते हैं, हर जगह वो पेस्ट हो गया। लेकिन अब यहाँ पे एरर आ रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है, और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मुझे ई नहीं मिला इस स्ट्रिंग्स के अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर से, इस टेक्स्ट वैल्यू के अंदर से ई नहीं मिला। हालांकि आप देख रहे हैं कि ई यहाँ पे है, JAVED लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ भी था, यहाँ पे तो उसको मिल गया 9 पे, फाइंड में उसको नहीं मिला। तो ये जो प्रॉब्लम है कि इसमें एरर आ रहा है और उसमें नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इससे आपको दोनों फंक्शन का डिफरेंस समझ आ जाएगा। इनफैक्ट जो सर्च का फंक्शन है ये केस इनसेंसिटिव है। केस इनसेंसिटिव से मुराद ये है कि मैंने उसको कहा कि ई ढूंढो, तो उसने इधर जाके ढूंढना शुरू किया और उसने कहा कि 9th कैरेक्टर ई है, और उसने यहाँ पे आंसर 9 दे दिया। इवन दो कि मैंने यहाँ सर्च में कैपिटल ई लिखा और यहाँ जो टेक्स्ट में है वो स्मॉल केस में ही लिखा हुआ है, उसने फिर भी मुझे एग्जैक्ट आंसर दे दिया। लेकिन जो फाइंड का फंक्शन है ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव से मुराद ये है कि मैं उसको कह रहा हूँ कैपिटल ई ढूंढो, उसने कहा जी कैपिटल ई तो यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ, तो उसको जब कोई आंसर नहीं मिला तो उसने उसका जो आंसर है वो मुझे एक एरर की शक्ल में दे दिया। अब यहाँ पे अगर मैं इस ई वाली जगह पे स्मॉल ई लिखता हूँ तो इसका आंसर भी 9 आएगा। अगर मैं यहाँ कैपिटल ई लिखता हूँ तो इसका एरर आएगा। इसमें अगर देखें स्टार्ट ये भी 1 से हो रहा है, लेकिन चूंकि स्मॉल ए लिखा हुआ था तो उसने कहा स्मॉल ए तो जो है वो 7th पोजीशन पे आ रहा है, जबकि इस केस में वो 1st पोजीशन पे आ रहा था। चूंकि ये केस सेंसिटिव नहीं, इसको कोई भी ए मिलेगा चाहे वो कैपिटलाइज्ड है या नहीं है, इसने उसकी पोजीशन लिख देनी है। ये अलबत्ता जो है वो सिर्फ एग्जैक्ट जहाँ पे स्मॉल लेटर्स में लिखा होगा वो ढूंढेगा। अगर यहाँ पे मैं कैपिटल ए लिख दूंगा तो फिर इसका आंसर 1 आएगा, लेकिन स्मॉल ए लिखूंगा तो वो कहेगा जी स्मॉल ए तो यहाँ पे 7th पोजीशन पे आ रहा है। तो इन दो के बीच में ये फर्क है। सर्च जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है, जबकि फाइंड जो है वो केस सेंसिटिव है।
اگر اب آپ ریپلیس کے فنکشن پہ آ جائیں تو ان دونوں کی سٹوری بھی کچھ ایسی ہے. ان دونوں کی سٹوری کیسی ہے کہ ہم انفیکٹ ریپلیس یا سبسٹیٹیوٹ کے فنکشن میں ہم کچھ ٹیکسٹ کو ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے کہ یہ مین ٹیکسٹ ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ جہاں پہ جاوید لکھا ہوا ہے JAVED لکھا ہوا ہے تو اس کے سپیلنگ جو ہے وہ چینج کر دے JAVAID سے. تو اب میں یہ کیسے کروں گا ایکسل کے اندر؟ تو لیٹس اسٹارٹ ٹائپنگ دا فنکشن اینڈ سی کے آرگومنٹس کیا مانگتا ہے. اس کے آرگومنٹ میں وہ 4 چیزیں آپ سے پوچھ رہا ہے. ایک کہہ رہے ہیں اولڈ ٹیکسٹ کیا ہے, اسٹارٹ نمبر کیا ہے, نمبر آف کریکٹرز کیا ہے اور نیو ٹیکسٹ کیا ہے. سب کو 1 بائی 1 ایکسپلین کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے بتانا ہے کہ اولڈ ٹیکسٹ کہاں ہے, جہاں پہ آپ چینجز کرنا چاہ رہے ہیں, جس ٹیکسٹ کے اندر آپ چینجز کرنا چاہ رہے ہیں. تو آف کورس یہ وہ ٹیکسٹ ہے جس کے اندر میں چینجز کرنا چاہ رہا ہوں. پھر وہ کہہ رہے ہیں اچھا یہ چینجز اسٹارٹ کس نمبر سے کروں. اب یہ دیکھیں کہ جو جاوید ہے وہ پوزیشن 6 آنورڈ لکھا ہوا ہے, 4 کریکٹرز عاصم کے, 5واں اسپیس اور 6 آنورڈ جو ہے وہ جاوید لکھا ہوا ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹارٹ نمبر جو ہے وہ 6 سے تم نے یہ چینج کرنا شروع کرنا ہے. پھر وہ نیکسٹ پوچھ رہا ہے کہ کتنے کریکٹرز ہیں جن کو آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں. مثلا میں صرف جے کی بجائے بھی پورا نیا ٹیکسٹ انسرٹ کر سکتا ہوں, یا صرف اے کی بجائے بھی کوئی ٹیکسٹ انسرٹ کر سکتا ہوں. لیکن میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ تم ایسے کرو کہ وہاں سے یہ پورا جاوید ہٹا دو اور یہ نیا جاوید یہاں پہ لکھ دو. اب یہ دیکھیں کہ جاوید کے کتنے کریکٹرز ہیں, 5. تو میں یہاں لکھتا ہوں کہ جو کریکٹرز تم نے ریپلیس کرنے ہیں وہ 5 ہیں. تو کہتے ہیں اوکے جی ریپلیس کر دوں گا, لیکن کس چیز سے ریپلیس کروں وہ بتا دیں. تو میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ وہ نیا ورڈ ہے جو تم نے وہاں پہ انسرٹ کرنا ہے. تو جب میں اس کو انٹر پریس کروں گا تو اس نے عاصم تو ایز اٹ از رہنے دیا, 6 نمبر سے اس نے سٹارٹ کیا, یہ 5 کریکٹرز اڑا دی کیونکہ میں نے اس کو بتایا کہ 5 کریکٹر ریپلیس کرنے ہیں. اور اس نے مجھ سے پوچھا تھا کس چیز سے ریپلیس کرنے, تو میں نے کہا اس سے ریپلیس کر دو. اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر میں اس کو کہتا ہوں کہ 5 کی بجائے تم جو ہے 1 کریکٹر ریپلیس کرو, صرف 1 کریکٹر کے بدلے میں یہ پورا جاوید لکھ دو. جب میں اس کو انٹر پریس کروں گا تو اس نے دیکھیں JAVAID لکھ دیا, لیکن کس کی جگہ پہ لکھا؟ صرف جے کی جگہ پہ. باقی اس کا جو پرانا ٹیکسٹ ہے وہ آگے ایسے کا ایسا لکھا آگے. تو یہ اس وجہ سے میں نے اس کو کہا تھا کہ تم 5 کریکٹر ریپلیس کرو تاکہ یہ پورے کا پورا نام ریپلیس ہو جائے. تو جب ہم نے اس کو انٹر پریس کرتے ہیں ایسے کر کے تو یہ پورا ریپلیس ہو جاتا ہے. نیکسٹ جو ہے وہ یہ ہے, اس کو ایگزامپل کو بھی دیکھتے ہیں. از اکول ٹو ریپلیس اولڈ ٹیکسٹ میرا یہ ہے, اور اب پرابلم یہ ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اسمال لیٹر میں جے لکھا ہوا یہ ریپلیس ہو جائے کیپٹل لیٹر سے. تو اس کیس میں بھی اسٹارٹ نمبر جو ہے وہ میرا 6 ہی ہے, لیکن کریکٹر اب مجھے صرف 1 ریپلیس کرنا ہے, صرف جے کو ریپلیس کرنا ہے. اور اس لیے میں نے یہاں پہ 1 لکھ دیا, اور اس نے کہا نیو ٹیکسٹ آپ کا کیا ہے, تو نیو ٹیکسٹ میں نے کہا یہ کیپٹل جے ہے. جب اس کو یہ کیا تو اس نے اس کو بھی کریکٹ کر دیا. ٹھیک ہے, اب یہ جو آخری ہے ایگزامپل اس کو بھی ذرا دیکھ لیں کیونکہ یہاں سے آپ کو نیکسٹ فنکشن کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اولڈ ٹیکسٹ وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہی والا ہے. نیکسٹ جو اب سوال اس سے میں کر رہا ہوں وہ مجھ سے انفیکٹ کر رہا ہے کہ بھائی یہ کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے. اب میں نے اس کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو ای لکھا ہوا ہے صرف اس ای کو اے آئی سے ریپلیس کر دو. یہ وہی ہے جو یہاں پہ میں نے یوز کی ہے. اس والے کے اندر پورا جاوید لکھا تھا, ای کی بجائے میں نے یہاں پہ اے آئی لکھ دیا تھا. اب میں نے اس کو یہ بتانا ہے کہ جو سٹارٹ کرنا ہے ریپلیسنگ وہ کہاں سے کرنی ہے. تو 4 کریکٹر عاصم کے, 5ویں اسپیس, جے 6, اے 7, وی 8 اور یہ ای جو ہے یہ 9 ہے. تو میں کہتا ہوں سٹارٹ کرو 9 سے, اور ریپلیس تم نے کرنا ہے 1 کریکٹر کو, یعنی صرف ای کو ریپلیس کرنا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, اور ریپلیس اس سے کرتے ہیں یہ چیز میں ریپلیس کرنا چاہ رہا ہوں, یعنی 9th کریکٹر اس کا میں ریپلیس کرنا چاہ رہا ہوں, صرف 1 کریکٹر ریپلیس کرنا چاہ رہا ہوں. 9th کا مطلب ہے 9th کریکٹر ریپلیس کرنا چاہ رہا ہوں. 1 کا مطلب ہے کتنے کریکٹر ریپلیس کرنا چاہ رہا ہوں, صرف 1 ای کو ریپلیس کرنا چاہ رہا ہوں. کس سے ریپلیس کرنا چاہ رہا ہوں, اے آئی سے ریپلیس کرنا چاہ رہا ہوں, اور انٹر پریس کر دیا. اور یہ دیکھیں یہ آنسر آ گیا, اس نے ای کو ریپلیس کر دیا اے آئی کے ساتھ. اوکے جی, اب یہی والا فنکشن جو ہے ریپلیس کا, اس کا ایک ڈفرینٹ ورژن ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں, اور وہ ہے سبسٹیٹیوٹ کا. سبسٹیٹیوٹ کیا ہے,
اور اس میں اور ریپلیس میں کیا فرق ہے، فنکشن لگا کے دیکھتے ہیں. ٹو سیو دا ٹائم میں یہاں ایک جگہ پہ فنکشن لگاتا ہوں، باقی جگہ پہ آپ نے خود ٹرائی کرنا ہے، اور آپ کو یہاں سے اس کا پرابلم سمجھ آ جائے گا، آپ کو ڈفرینس سمجھ آ جائے گا، وٹ از ڈفرینس بٹوین سبسٹیٹیوٹ اینڈ ریپلیس. سو دا پرابلم از کہ یہاں پر میں نے ایک نام لکھا ہے ASIM، اور یہاں پہ اسپیلنگ میں نے تھوڑے سے چینج کر دی ہیں، JAV کے بعد میں نے ڈبل ای لکھ دیا ہے، جسٹ ٹو شو یو این ایگزامپل. اور میں ریپلیس کرنا چاہتا ہوں ای کو AI کے ساتھ، جیسے کہ ہم اوپر والے کیس میں یہاں پہ کر رہے تھے، یا اس کیس میں ہم کر رہے تھے. تو لیٹس رائٹ SU لکھا تو سبسٹیٹیوٹ آ گیا، ٹیب پریس کیا، اس کے آرگومنٹس کو سمجھیں. اس کے آرگومنٹس میں کیا لکھا ہوا ہے جی کہ آپ ٹیکسٹ بتائیں کہاں پر ہے جس میں آپ چینجز کرنا چاہتے ہیں، جس میں سبسٹیٹیوشن کرنا چاہتے ہیں. وہ ٹیکسٹ میرا یہ آرگومنٹس اس کے تھوڑے سے ڈفرینٹ ہے ریپلیس سے، لیکن ان کے ٹائٹل ڈفرینٹ ہے، ادروائز تقریباً وہی سیم چیزیں ہیں. ٹیکسٹ میں نے بتا دی، یہ میرا ٹیکسٹ ہے جس کے اندر چینجز کرنا چاہتا ہوں. پھر وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کا اولڈ ٹیکسٹ کیا ہے جس کو آپ اس کے اندر سے ریپلیس کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ جائیں، اور سوری میں نے کاما نہیں پریس کیا تھا، یہ اور کوما پریس کیا. سیکنڈ آرگومنٹ کے لیے میں نے اسے بتانا ہے کہ میرا اولڈ ٹیکسٹ کیا ہے. میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ اس اسٹرنگ کے اندر جائیں جہاں یہ پورا نام لکھا ہوا، اور سرچ کریں کہ یہ ای کہاں پہ لکھا ہوا ہے. اور انسٹیڈ آف ٹیلنگ می دا پوزیشن آف ای، جیسے کہ ہم یہ سرچ میں کر رہے تھے یا فائنڈ میں کر رہے تھے، میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو ریپلیس کر دیں کسی نیو ٹیکسٹ کے ساتھ. اچھا، جب میں کوما پریس کرتا ہوں تو تیسرا آرگومنٹ وہ مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ اچھا نیو ٹیکسٹ کون سا ہے جس سے میں نے ریپلیس کرنا ہے. تو میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ آپ AI سے ریپلیس کر دیں. اور اس کے بعد جو آپشنل آرگومنٹ وہ مجھ سے مانگ رہا ہے، یہ میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں سمجھاتا ہوں. اب جب اس کو میں نے انٹر پریس کر دیا وداؤٹ گیونگ آپشنل آرگومنٹ، تو اس نے دیکھیں کہ یہاں پہ مجھے بتا دیا کہ یہ جو ٹیکسٹ تھا میں تو ایز اٹ از لکھ دیتا ہوں، اس میں کوئی چینجز نہیں کیے. اس نے چینجز کیوں نہیں کیے؟ وہی والی چیز ہے جو آپ کو سرچ اور فائنڈ میں دیکھنے کو ملی، لیکن ایک فرق ہے یہاں پہ کہ وہ ایرر نہیں دیتا. اگر اس کو وہ ریلیونٹ ٹیکسٹ یہاں پہ نہیں ملتا تو پھر یہ ایز اٹ از پرانا ٹیکسٹ لکھ دیتا ہے. کیسے؟ دیکھیں یہاں پہ ای لکھا ہوا تھا کیپٹلائزڈ ای، لیکن یہاں پہ اسمال کیس میں ای لکھا ہوا ہے. تو اس نے جب جا کے دیکھا کہ یہاں پہ مجھے کیپٹل ای ڈھونڈنا ہے اور اس کو ریپلیس کرنا ہے اس AI سے، تو اس کو جب کیپٹل ای نہیں ملا تو اس نے کہا کہ انسٹیڈ آف گیونگ ایرر میں آپ کو وہی والا جو آنسر پرانا ٹیکسٹ لکھا ہوا تھا وہی یہاں پہ ایز آؤٹ پٹ دے دیتا ہوں. اچھا، اگر میں اس کو، اب فرق دیکھیے، اگر اس کو میں اسمال لیٹرز میں ای ٹائپ کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یہ ڈھونڈو اور اس کو ریپلیس کر دو AI سے، اب آپ یہ آؤٹ پٹ کو دیکھیے گا، یہاں ڈبل ای اس وقت آ رہا ہے، اور ڈبل ای کی جگہ اب کیا آئے گا؟ اگر آپ غور سے دیکھیں تو ڈبل ای کی جگہ اس نے ایک ای کی جگہ بھی اس نے AI لکھ دیا، اور دوسرے ای کی جگہ بھی اس نے AI لکھ دیا، یعنی اس نے دونوں ای کو ریپلیس کر دیا AI سے. تو یہ بن گیا JAV اور AID، یعنی ڈبل ای کی جگہ AI آ گیا. اچھا، اب میں آپ کو آپشنل آرگومنٹ بتاتا ہوں کہ اس کے اندر آپشنل آرگومنٹ کیا ہے. جب ہم کوما پریس کرتے ہیں تو آپشنل آرگومنٹ وہ پوچھتا ہے جی انسٹنس نمبر کیا ہے. انسٹنس انڈرسکور NUM نم، اس کا مطلب ہے کہ انسٹنس نمبر. اچھا، اب بعض جگہ پہ جب آپ ریپلیس کر رہے ہوں گے یا سبسٹیٹیوٹ کر رہے ہوں گے تو آپ چاہ رہے ہوں گے کہ صرف ایک جو کیریکٹر ہے اس کو میں ریپلیس کروں، ایک ای کو ریپلیس کروں، دونوں ای کو ریپلیس نہیں کرنا. تو آپ اس کو بتاتے ہیں کہ جو ای تمہیں پہلی دفعہ ملے اس کو ریپلیس کر دو، دوسری دفعہ ملے اس کو ریپلیس کر دو. سپوز انسٹنس میں اگر میں کہتا ہوں 1، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے وہ لیفٹ سائڈ سے سرچ شروع کرے گا، جو پہلا ای اس کو ملے گا اس کو وہ ریپلیس کر دے گا AI سے، اور دوسرے ای کو ایز اٹ از چھوڑ دے گا. چلیں جی، اس کو انٹر پریس کرتے، یہ دیکھ لیں اس نے پہلے ای کو AI سے ریپلیس کر دیا اور دوسرا ای ایز اٹ از رہنے دیا. اگر میں اس کو انسٹنس میں کہتا ہوں کہ نہیں، آپ پہلے انسٹنس کو اگنور کر دیں اور دوسرے انسٹنس کو آپ ریپلیس کریں، تو ان دیٹ کیس پہلا ای جو ہے وہ دیکھیں ایسا ہی لکھا ہوا ہے، اور دوسرا جو ای تھا اس کو اس نے ریپلیس کر دیا AI سے.
تو ریپلیس کا فنکشن جو ہے وہ کیس انسینسٹیو ہے, سبسٹیٹیوٹ کا کیس جو ہے وہ فنکشن جو ہے وہ کیس سینسٹیو ہے. یہ صرف تب ریپلیس کرے گا جب آپ کو ایگزیکٹ وہی یہاں سے آنسر ملے, کریکٹر ملے گا. سپوز اس کی اسپیلنگ آپ ٹھیک کرتے ہیں, اور اب چونکہ فارمولا میں نے اس کو کہا تھا کہ سیکنڈ انسٹنس تم نے چینج کرنا ہے, تو اس نے کہا کہ سیکنڈ تو ای ہے ہی نہیں, ادھر ایک دفعہ ای آ رہا ہے, تو اس نے ایز اٹ از ویسے کا ویسے لکھ دیا. اگر اب میں اس کو کہوں کہ نہیں پہلا انسٹنس آتی ہی چینج کر دو, تو اس نے اس کی اسپیلنگ چینج کر دی ہے. اگر یہاں پہ میں کیپیٹل ای لکھ دیتا ہوں تو وہ جو اولڈ اسٹرنگ ہے ایز اٹ از آپ کو ریٹرن کر دے گا. وہ کہے گا جی مجھے کیپیٹل ای یہاں پہ ملا ہی نہیں, اس لیے میں نے کوئی ریپلیسمنٹ نہیں کی, یہ آپ کا جو اوریجنل ٹیکسٹ تھا وہ میں نے آپ کو ایز اے ریٹرن ایز اے آؤٹ پٹ واپس کر دیا, ریٹرن کر دیا. اوکے, سو دس از سبسٹیٹیوٹ. ایک فنکشن اور ہے یہاں پہ ایگزیکٹ کا, چھوٹا سا میں نے یہ بنایا ہوا ہے. ایگزیکٹ کا فنکشن جو ہے وہ اس کو انیشلی آپ سمجھ لیں, اس کو فردر آگے ہم ایک اور ویڈیو میں بھی ڈسکس کریں گے. جب اس کی ایگزیکٹ جب پوزیشن آئے گی, ریلیونٹ جگہ آئے گی, تو اس کو مزید ایلیبریٹ کروں گا. لیکن ایگزیکٹ انفیکٹ یہ کر رہا ہے کہ ایگزیکٹ آپ کو 2 ٹیکسٹ اسٹرنگ آپ سے مانگتا ہے, اور 2 ٹیکسٹ اسٹرنگ کے بعد وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دونوں ایگزیکٹ ہیں یا نہیں ہیں. مثلاً ہم یہاں پہ لکھتے ہیں یہ عاصم جاوید, ایک یہ ہے ٹیکسٹ میرا, اور دوسرا ٹیکسٹ جو ہے وہ یہ عاصم جاوید ہے, اور میں اس کو کہتا ہوں یہ صرف 2 ٹیکسٹ ان پٹ اس کو دے سکتے ہیں, کیونکہ اس نے 2 چیزوں کو ریلیٹ کرنا ہے, اس کو کمپیئر کرنا ہے اور بتانا ہے کہ یہ دونوں ایک جیسی ہیں یا نہیں ہیں. جب میں انٹر کروں گا تو اس کا آنسر جو ہے وہ بولین میں آئے گا, بولین مینز یا ٹرو میں آئے گا یا فالس میں آئے گا. یہاں پہ اس نے کہا دیا کہ یہ بالکل دونوں ایک جیسی ہیں. لیکن یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ انسٹیڈ آف یہ تھرڈ جو انٹری, اس کو چھوڑو, پہلی 2 انٹری کو کمپیئر کرو, ایک یہ فرسٹ والی, ایک یہ سیکنڈ والی. اب جب میں اس کو انٹر پریس کروں گا تو اس کو آنسر فالس آیا. اس کا آنسر کیوں فالس آیا؟ کیونکہ ایگزیکٹ بھی ایک کیس سینسٹیو فنکشن ہے. یہاں پہ اس نے کہا کہ یہ جو عاصم جاوید آپ پہلی والی انٹری کہہ رہے ہیں اس میں جے کیپٹلائزڈ ہے, اس میں جے کیپٹلائز نہیں ہے, اس وجہ سے یہ دونوں سیم نہیں ہے. تو ایگزیکٹ کا فنکشن بھی کیس سینسٹیو ہے. اگر آپ کو 2 ٹیکسٹ اسٹرنگ کمپیئر کرنی ہو تو آپ اس کو یوز کریں, اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دونوں ٹیکسٹ اسٹرنگ بالکل ایگزیکٹ ہے یا نہیں. اس کا فائدہ آپ کو تب ہوتا ہے کہ جیسے یہ عاصم جاوید لکھا ہوا ہے, اور میں اسی کو ڈریگ کر کے ایک یہ لے لیتا ہوں اور ایک جو ہے وہ یہ لے لیتا ہوں. 2 جگہ عاصم جاوید لکھا ہوا, جب اسے انٹر پریس کیا تو اس نے اس کو ٹرو دے دیا. لیکن اب میں ایک کام کرتا ہوں کہ اس عاصم جاوید کے بعد میں ایک سپیس دے دی, ایک سپیس کا کریکٹر پریس کر دیا, انٹر پریس کیا, تو اب دکھنے میں تو یہ دونوں ٹیکسٹ بالکل آپ کو سیم لگ رہے ہیں, لیکن ایکچولی یہ دونوں ڈفرینٹ ہے, کیونکہ ایک میں سمپل عاصم جاوید لکھا ہوا ہے, دوسرے میں عاصم جاوید کے بعد ایک اسپیس ڈلی ہوئی. تو ایگزیکٹ جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے 2 ٹیکسٹ اسٹرنگ کو جو اپیرنٹلی ایک جیسی لگ رہی ہوں لیکن ایکچولی ایک جیسی نہ ہو. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں, مزید کچھ چیزیں اس کے اندر ٹیکسٹ فنکشن کے حوالے سے ڈسکس کریں گے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.